کرم کی کیا بات مولا تیرے۔ حضرت شیخ الجامعہ مدد اللہ العالی کی نصیحتیں ہم سماعت کر رہے تھے۔ آئیے ایک اہم علمی موضوع امام بخاری کی شان اجتہادی، اس اہم ترین موضوع پر کلیدی خطاب کے لیے درخواست ہے حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ و مفتی جامع نظامیہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ حضرت امیر جامعہ و حضرت شیخ الجامعہ و حضرات شیوخ و نائبین، اساتذہ، طلباء، سامعین، حاضرین، پس پردہ سننے والی فاطمہ ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے جامع نظامیہ اپنی علمی خدمات کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج مبارک درس ختم بخاری شریف کا ہے، آخری حدیث کا ختم حضرت امیر جامعہ کے مبارک زبان سے علمی نکات سماعت فرمائیں گے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، موضوع نہایت اہم ہے، اس لیے میں موضوع کے تمام پہلوؤں پر روشنی نہیں ڈالوں گا، بہرحال چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کی جو خدمت انجام دی ہے یہ محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ان کی اجتہادی شان کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو کیوں آپ مجتہد کا درجہ دے رہے ہیں، ان کی کیا اجتہادی شان ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کو بالاستیعاب پڑھنے پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ویسے ہی فقاہت و اجتہاد میں بھی بلند پایا اور نہایت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے اساتذہ نے بھی، جو کہ صحاح ستہ کے مصنفین کے استاذ بھی ہوئے ہیں، حضرت محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے متعلق فرمایا: افقہ خلق اللہ فی زماننا، کہ آپ ہمارے زمانے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اور آپ جب تشریف لائے تو فرمایا: قدیم سید الفقہاء، فقہا کے سردار تشریف لائے ہیں۔ اب اس طرح سے آپ کے معاصرین نے بھی اعتراف کیا اساتذہ کے ساتھ ساتھ، مگر میں ان تمام تفصیلات میں بھی نہیں رہ جانا چاہتا ہوں۔ میں ڈائریکٹ آپ کو بخاری ہی کی روشنی میں امام بخاری کی اجتہادی شان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے اجتہادی شان کے جلوے جو ہم نے دیکھے ہیں وہ کیا ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے پر محیط انہوں نے اجتہادات فرمائے ہیں، کتاب و سنت سے مسائل ایسے حل کیے ہیں کہ ہمیں کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں کہیں اور رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، وہ جامعیت اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ محدثین میں جو فقہا اور مجتہدین کہلاتے ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اصالتاً ان کا مقصد احادیث پاک کو جمع کرنا رہا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ
خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اجتہادات بھی فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کو پڑھنے میں سے کل مسائل زندگی نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ امام بخاری کی عظمت و جلالت، اجتہادی اور فقہی شان جہاں واضح ہوتی ہے، وہیں پھر ہمیں دیگر مسائل کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے ائمہ اجتہاد کی بارگاہوں میں، جنہوں نے ہزارہا مسائل حل فرمائے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسائل جو امام بخاری میں درج کیے ہیں وہ التفات کے درجے میں نہیں ہیں، ان پر اللہ کا کرم تھا، انہوں نے اجتہاد کیا۔ تو اجتہاد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجتہد کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنتیں پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اجماع امت کہ پہلے والوں نے کس پر اجماع اور اتفاق کیا ہے، پہلے والے مجتہدین کے پیش نظر کیا رہا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں، یہ اجتہاد نہیں، یہ قیاس نہیں، یہ اجماع نہیں، ڈائریکٹ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بظاہر اچھا بھی لگتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کا اجماع ہے، فلاں کا اتفاق ہے، فلاں جمہور ہے، فلاں ہے، یہ ساری باتیں مت سناؤ بھائی، ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرو، کیونکہ دیکھو امام بخاری کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں۔ تو ہم ان بھائیوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں، کتاب پڑھیں بخاری شریف کی، اور اس پروپیگنڈے کی حقیقت کو سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مبارک کتاب میں کس طرح سے استخراج و استنباط کیا ہے۔ احادیث ہی کو درج نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے مسائل مستخرج کیے، مستنبط کیے۔ اور طریقہ کار کیا ہے وہ خود کہتے ہیں، تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے، ابواب کے تراجم مقرر کرتے ہوئے انہوں نے ایک باب قائم کیا، اس کے اندر یہ ہے کہ الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو سب کو معلوم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کی اقتداء کرنا۔ آگے کہتے ہیں اللہ کے کلام کی آیت کا حصہ ذکر کر کے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ نے دعا سکھائی ہمیں، اللہ سے ہم عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں متقیوں کا تو پیشوا بنا۔ اب پیشوا بننا ہے تو کس طرح سے پیشوائی کریں گے، وہ خود کہتے ہیں قال ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، یعنی ہمیں ایسے ائمہ بنا کہ ہم پہلے والوں کی اقتداء کریں، بعد والے ہماری اقتداء کریں۔ یہیں سے امام بخاری ہمیں اپنی فکر دے رہے ہیں۔ دیکھو میری بخاری شریف کا مطالعہ کرنے والوں، میری جامعہ کو پڑھنے والوں، سن لو اچھی طرح سے کہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ پہلے والوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، صرف قرآن حدیث کافی ہے یہ سمجھنا ماخذ اصلی کے لحاظ سے تو صحیح ہے، لیکن اس کی خدمت کر کے جنہوں نے مسائل مستنبط کیے ان سے آنکھیں بند کر کے تم قوم و ملت کے امام و پیشوا نہیں بن سکتے۔ اب آپ دیکھیے امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی پیروی کریں، مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہلے والوں کی پیروی کریں، بعد والے ہماری پیروی کریں۔ کیوں؟ کہ بعد والوں کے لائق اتباع اسی وقت بن سکتا ہے پہلے والوں کا دامن جس نے تھاما ہے۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اقتداء بسنن رسول اللہ علیہ السلام کے تحت ہی فرما رہے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عنوان قائم کر کے اپنا نقطہ اجتہاد بتاتے ہیں، اذا قضى الحاکم بجور او بخلاف اہل العلم فهو رد۔ اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو تھام لیا جائے، بلکہ اگر کوئی حاکم، کوئی مجتہد ظلم کی رویش پر چل کے فیصلہ صادر کرے یا اہل علم کے خلاف فیصلہ صادر کرے یا اپنا اجتہاد پیش کرے یہ کہہ کر کہ میں بھی اسکالر ہوں، وہ بھی اسکالر تھے، لیکن کہاں گیا او بخلاف اہل العلم، اہل علم کے خلاف اس نے اجتہاد کیا، فہو رد، تو کہتے ہیں اس کے اجتہاد کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اجماع اور جمہور کو توڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں اور عنوان میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لزوم جماعت کا حکم فرمایا ہے، جماعت کو پکڑو، اور کہتے ہیں وہم اہل العلم، اور جماعت کون؟ وہ اہل علم ہیں، کہ اہل علم کی جماعت کو پکڑ کر رہو۔ تو وہ اجماع کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ اب رہا اجتہاد کرنا یا ڈائریکٹ حدیث کے ظاہر میں جو کچھ ہے اس پر چلنا، امام بخاری اس نظریے کا رد کر رہے ہیں، یہ باب باندھ کر باب الحجت علی من قال ان احکام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرۃ، یہ باب ان کے خلاف حجت و دلیل ہے جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے
جو احکام ہیں ظاہر پر مبنی ہیں، اس میں علت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر پر چلو، جتنا ظاہر سے واضح ہو رہا ہے اس پر چلو، گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، قیاس کر کے کسی مسئلے کی رہبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں میں ان پر رد کر رہا ہوں، پھر آپ نے اس پر دلائل قائم کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رائے کی مذمت کی، اجتہاد کی مذمت کی کہہ کر لوگ کتنی شہرت دے دیے۔ بخاری میں ایک باب ہے، باب ما یذکر من ذم الرأی و تکلف القیاس، کہ دیکھو رائے پر چلنا اور قیاس کرنا، اس کی مشقتیں پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی وہ اجتہاد اور رائے کے مخالف ہیں۔ بابا ایک باب پڑھ کر فیصلہ مت کرو، سرچیبل میٹر ہے، مل گیا، اب اس کے بعد کہنے لگے ہاں ہم کو دلیل مل گئی، امام بخاری میں رائے کا رد کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس رائے کا رد کر رہے ہیں جس رائے میں کتاب و سنت کا نور نہیں ہے، اجماع اور سلف کا نور نہیں ہے۔ اب رہا اجتہاد اور رائے، خود امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بینہ اللہ لیفہم السائل، اور ایک نسخے میں ہے وقد بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل، کہ بیان ہے اس بات کا، ایسے انداز سے سمجھا رہے ہیں من شبہ اصلا معلوما، ایک بات جس کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا قیاس کر رہے ہیں باصل مبین، ایک ایسی اصل پر جس کا حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کر دیا۔ آپ کے ہاتھ میں جو بخاری ہے اس کے اندر ہے بین اللہ حکمہا، اور اسی کے حاشیے پر ایک اور نسخے کا حوالہ لے کر کہا وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہا، اللہ نے جس کے حکم کو بتلا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے جس کے حکم کو بتلا دیا، تاکہ سائل کو سمجھائیں تو جس کے بارے میں اللہ نے بتلایا ہو یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا ہو اس قانون کو سامنے رکھو، اور جس چیز کا حکم نہیں معلوم اس کی روشنی میں اس کو معلوم کرو، اجتہاد اور قیاس کرو۔ اس کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں، چونکہ میں کہا آپ کو کہ یہ ایسا موضوع ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ ذہن میں ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے بس ایک مثال کو سمجھ لیجئے گا۔ امام بخاری روایت لا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اعرابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری عورت کو ایک سیاہ لڑکا پیدا ہوا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اب دیکھو اتنا گمبھیر مسئلہ کہ میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، خوبصورت ہے ہم لوگ، تو اب لوگ سمجھتے ہیں خوبصورت لڑکی سے شادی کرو خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہوں گے، ایک تصور ہے۔ اب وہ کہنے لگے کالا بچہ پیدا ہوا، ذرا میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اب ہم حیران ہیں اونٹ سے اس مسئلے کا کیا تعلق ہے، مگر صاحب شریعت فرما رہے ہیں کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا جی ہاں حضور میرے پاس اونٹ ہے۔ کس رنگ کے ہے؟ کہا سرخ رنگ کے ہے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ کہا جی ہاں حضور خاکستری رنگ کے بھی اونٹ ہیں۔ میں عبارت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں ٹائم کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں ٹائم کو سمیٹا جا رہا ہے، ٹائم کی مسافت کو، دوریوں کو سائنس کم کرنا چاہتی ہے، اور اس پر بھی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، یہ دوریوں کو سمیٹنے کے لیے سائنس جو فارمولہ ایجاد کر رہی ہے کیا ہے؟ کمپریسڈ ٹائم۔ اس کے بارے میں آج لوگ سمجھ رہے ہیں سائنس کا نظریہ ہے۔ میرے آقا نے اس وقت فرمایا، بخاری میں اس پر بھی باب باندھا امام بخاری میں، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ ہم آج کون سے سال میں ہیں؟ ولادت مصطفیٰ پر تقریباً 1500 سال ہونے کو ہے، 2 سال کم، اور اللہ کے حبیب اس وقت فرما رہے ہیں اپنے دور میں میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت اپنی 2 انگلیوں کو آپ نے ملا کر شہادت کی اور 20 کی فرمایا، ایسے 2 انگلیوں کے مابین کتنا فاصلہ ہے، 1500 سال گزرے، نہ جانے کتنی صدیاں گزرنے والی ہیں، آنے والے دور کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو اتنی طویل مسافت سمجھ رہے ہو، میری نگاہ سے دیکھو، سائنس کے دور کو بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت کو بھی دیکھ رہا ہوں، 2 انگلیوں کی طرح جیسے قربت ہے ایسا ہی فاصلہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا، اونٹ ہے؟ کہا ہاں۔ کیسے رنگ کے ہیں؟ سرخ رنگ کے ہیں۔ کیا کوئی خاکستری رنگ کا؟ کہا جی ہاں خاکستری رنگ کا بھی ہے۔ تو کہا یہ خاکستری رنگ کا کہاں سے آ گیا؟ سرخ اونٹوں میں ماں بھی سرخ رنگ کی، باپ اس کا جو ہے نر و مادہ سرخ رنگ کے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے حضور لعل عرقا نزعہا، لعل عرقا نزعہا، ہو سکتا ہے کسی رگ نے اس کے رنگ کو کھینچ لایا ہو، یعنی اس کے اوپر والوں میں کوئی اس رنگ کا رہا ہو، اس کی وجہ سے یہ اس رنگ کا پیدا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا لعل عرقا نزعہ،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد میں کوئی سیاہ فام رہا ہو جس کی وجہ سے وہ رد ہے کہ اس کو کھینچ لائی ہو۔ دیکھو ایک الجھن بھی دور کر دی، قیامت تک آنے والوں کے لیے مسئلہ بھی حل کیا۔ اور امام بخاری کا اجتہادی مقام دیکھو میرے عزیز ساتھیو، کہ امام بخاری حدیث کو اس نقطۂ نظر سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل۔ اور بتایا دیکھو لوگو، حضور پاک علیہ السلام نے ایک معلوم چیز پر قیاس کروایا۔ ان کو معلوم کہ رنگ کے اونٹ ہے، سرخ رنگ کے بھی ہے، اس میں خاکستری بھی ہے، اس کو مقیس علیہ بنایا۔ اور یہ بیوی جو خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، سیاہ لڑکے کو اس پر مقیس بنا کر حضور پاک علیہ السلام نے حکم بتایا۔ اسی طرح خاتون آ کر میرے آقا سے عرض کرتی، میری امی جان انتقال کر گئی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی مگر وفات پا گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری امی جان پر قرض رہتا تو تم ادا کرتی تھی کہ نہیں؟ کہا ضرور ادا کرتی تھی۔ فرمایا اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام نے بندوں کے قرض پر فریض اسلام کو قیاس کیا اور اجتہاد کی راہ سے بتایا۔ حالانکہ حبیب کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صاحب وحی ہیں، مگر حضور تعلیم امت کے لیے، تشریع اجتہاد کے لیے اس طرح طریقہ بتائے ہیں۔ اور امام بخاری نے اس سے اخذ کیا ہے۔ اس طرح صحیح بخاری شریف کے اندر اجماع کی حجیت پر دلیل اور خبر واحد، آج خبر واحد ہے ہم نہیں مانتے، متواتر ہو تو بتاؤ آج کتنا شور مچ رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر کہاں کہاں سے لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم بخاری پر چلتے ہیں۔ بھائی ہمیں متواتر اور حدیث ہے تو بتاؤ، نص قطعی ہو، متواتر ہو، نیچے درجے کی روایت نہیں چاہیے۔ ارے بھائیو بخاری پڑھو، ایمانداری سے پڑھو، شروع کے ابواب پڑھ کے مت سمجھو، آگے تک جاؤ۔ جامعہ میں اول سے آخر تک پوری بخاری پڑھائی جا رہی۔ اس پیرانہ سالی میں حضرت امیر جامعہ اپنا جو حصہ تھا آخر کے 10 پارے انہوں نے تکمیل کروائے ہیں، اسی حصے میں یہ روایت ہے۔ امام بخاری عنوان قائم کرتے بابو ما جاء فی اجازتی خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحکام۔ امام بخاری اجتہاد کر کے لا رہے ہیں، سنو یہ بات کو، کہ اذان کا معاملہ ہو یا نماز کا، روزے کا معاملہ ہو یا فرائض کا یا دیگر احکام کا، اس میں نص قطعی قرآن ہی ہو ضروری، خبر واحد جبکہ وہ واحد صدوق ہو، امانت دار دیانت دار ہو، تو اس ایک کی روایت کافی ہے۔ امام بخاری عنوان قائم کیے، روایتوں پر روایتیں لاتے چلے گئے، اور بڑی کتاب و اخبار الہا قائم کیا۔ ذیلی طور پر اس کے اندر آپ نے یہ ذکر فرمایا۔ پڑھو میرے عزیز ساتھیو، آپ نے تو پڑھا ہے، آپ سے کیا عرض کرنا ہے؟ آپ جیسا میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سارے کے سارے دنیا میں رہنے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجتہادی نقطہ نظر سے عناوین قائم فرمائے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے مسائل بھی آپ دیکھیں گے بین الاقوامی سطح کے بھی ملتے ہیں۔ ترجمۃ الحکام عنوان قائم کیا اور کہا کہ ایک ترجمان کافی ہے۔ اب ذرا دیکھیے نبی پاک علیہ السلام عہد میمون ہیں، حضور علیہ السلام تو عربی میں مبعوث کیے گئے، لیکن سریانی زبان یہودی بولا کرتے تھے، ان سے مراسلت کرنی ہوتی تھی۔ میرے آقا نے اپنے صحابی کو زید بن ثابت کو فرمایا زید تم یہ زبان سیکھو، 15 دن کے کم عرصے میں، مختصر عرصے میں زبان سیکھ لیے۔ حضور کے پاس وہ خطوط لکھنے کی بات آتی تو لکھتے تھے، آقا لکھواتے تھے، ان کے خطوط آتے پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ واقعہ تو ہے بخاری شریف کے اندر، لیکن امام بخاری عنوان کیا قائم کر رہے ہیں؟ حکام بین الاقوامی سطح پر سفارت کا جب نظام آتا ہے، آج انٹرنیٹ ہمارے تعلقات قومی سطح کے نہیں ہیں، ملکی سطح کے نہیں ہیں، اسلام آفاقی ہے، بین الاقوامی تعلقات کی بات کرتا ہے۔ تعلقات بین الاقوامی رکھنا ہو تو ضرورت اس امر کی ہے دوسروں کی زبانوں کو بھی سیکھا جائے، زبان سے مخالفت نہ کی جائے، وہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ نبی پاک نے اپنے صحابی کو امر فرمایا، حالانکہ حبیب ہر زبان جانتے، عالم علوم اولین و آخرین ہیں۔ ارے جو پرندوں کی زبان جانتے ہو، چرندوں کی زبان جانتے ہو، سوکھے تنے کی زبان جانتے ہو، اور پہاڑ کی زبان جانتے ہو، وہ کیسے لوگوں کی زبان نہیں جانیں گے؟ اور امت کو تعلیم دینا تھا۔ آگے کے ادوار میں کسی پر بھروسہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہو، ترجمہ کچھ کر دیا جائے، اپنے معتمد علیہ مترجم کو مقرر کرنا چاہیے۔ اس طرح سے امام بخاری بڑے وسیع پیمانے پر طریقے بتائے ہیں۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔